ایک زمانہ تھا جب پی ٹی وی کے ڈراموں کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ رات کو 8 بجے کے ٹائم پر ٹی وی آن ہو جاتے تھے اور ٹی وی پہ ڈرامہ سیریل چلتی تھی، بہت مقبول رہتی تھی۔ اور 8 بجے پوری مارکیٹ بند ہو جاتی تھی، سڑکیں خالی رہتی تھیں، ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا تھا کہ 8 بجے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ ہاں، پھر جوں جوں پاکستان ترقی کرتا گیا، پی ٹی وی چونکہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اسٹیٹ پی ٹی وی کو بند کرتی چلی گئی۔ اسٹیٹ نے پی ٹی وی کے ڈراموں کو ختم کر دیا۔ اسٹیٹ نے جس کو بھی ایم ڈی بنایا وہ صرف اپنی جیب بھرنے کے علاوہ پی ٹی وی پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ پی ٹی وی اتنا مقبول چینل ہے، اگر اس پہ توجہ دی جاتی تو پی ٹی وی جس طرح سے ہمارے ملک کے ذہن بدل دیتا تھا، پی ٹی وی کے ڈرامے ذہن بدل دیتے تھے، پی ٹی وی کے ڈرامے ترقی کی طرف لے کے جاتے تھے۔ پی ٹی وی کے ڈراموں کا کمال تھا، اور جوں جوں پی ٹی وی کے ڈراموں کو سیاست کی نظر کر دیا گیا، بیوروکریسی کی نظر کر دیا گیا، پی ٹی وی کے ڈرامے بالکل ختم کر دیے گئے، تو پی ٹی وی دیکھنے کا رواج بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ ایک دور تھا جب ملک میں کیبل یا ڈش کا وجود نہیں تھا، ناظرین کی تفریح کے لیے صرف ایک چینل تھا، پی ٹی وی۔ اس کے ڈراموں کا ناظرین پر ایک مزہ طاری رہتا تھا، ایک سحر طاری رہتا تھا۔ یہ ڈرامے معیار کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ تھے کہ پڑوسی ممالک بھی بے چینی سے ان کا انتظار کرتے تھے۔ جتنے یادگار کردار پی ٹی وی نے دیے وہ پرائیویٹ پروڈکشن نہ دے سکی۔ ذرا ذہن کی طرف توجہ دیجیے اور گزشتہ 20 سال میں ناظرین میں مقبول کرداروں کے نام دہرائیں، شاید چند کرداروں کے بعد آپ کی یادداشت جواب دے جائے، لیکن پی ٹی وی ڈراموں کی یادگار کرداروں کی فہرست طویل ہے۔ آج کے جو پرائیویٹ چینل ڈرامے دکھاتے ہیں وہ سوائے گھروں کو توڑنے کے، اولادوں کو ماں باپ سے دور کرنے کے، والدین کا گستاخ بنانے کے، بیویوں کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی کرنا سکھانا، کلاس فیلو کو ٹارچر کرنا، ایک دوسرے کو کلاس روم میں ایوان کے ایون کہ اپنے استاد کی بھی کلاس میں بے عزتی کرنا، یا استاد پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس کو کالج یونیورسٹی سے نکال دینا۔ ہمارے پرائیویٹ چینل اس قسم کے ڈرامے دکھا کر ہمارے نوجوان طبقے کو بجائے کہ عزت کی طرف لے کر چلیں، رسپیکٹ کی طرف لے کر چلیں، ادب کی طرف لے کر چلیں، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کاش پی ٹی وی اپنے ڈراموں کو بند نہ کرتا، کوئی بھی پرائیویٹ چینل اتنے بہودہ ڈرامے سکرین پہ مت لاتا جو آج یونیورسٹی کے پروفیسروں کے اوپر عجیب الزامات لگا کر ان پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی کے ڈراموں میں کیا ہنسی مذاق تھا! انکل عرفی، ٹمی بھائی، حسنات بھائی، ڈاکٹر عرفان، دھواں کا داود آج بھی ناظرین کے ذہنوں پر نقش ہے۔ ان ڈراموں میں ادا کیے گئے بعض کردار تو امر ہیں ہی، ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ان میں سے بعض کردار ایسے ہیں کہ جنہیں نبھانے والے انہی کردار کے ناموں سے مشہور ہو گئے۔ اگر لوگوں کو پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے یاد نہیں تو ان کے کردار تو یقیناً یاد ہی ہوں گے۔ آج ہم اسی فہرست میں سے کچھ بات کرتے ہیں۔ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی ایک مقبول چینل تھا۔ پی ٹی وی روح کو تر و تازہ کرتا تھا اور جسم کو ایکٹیو کرتا تھا۔ دل کرتا تھا 8 بجے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں۔ 8 سے 9 کا ڈرامہ ہر کوئی دیکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا تھا، اور جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا وہ ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں جا کے رش ڈال دیتے تھے، چائے کا ایک کپ لیتے تھے اور رات کو 8 بجے کا ڈرامہ ضرور دیکھتے تھے۔ ان ڈراموں میں ایک لرننگ تھی، ایک لیسن تھا، ترقی کی طرف بڑھنے کا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا۔ کاش وہ پی ٹی وی بند نہ ہوتا۔ پی ٹی وی کا خرچہ یقیناً کروڑوں اربوں میں ابھی بھی ہوگا، لیکن پی ٹی وی کو آنے والی بیوروکریسی بند کرتی چلی گئی، اور پی ٹی وی اپنے ڈرامے
خود بناتی تھی. پی ٹی وی کے ڈرامے ٹیلی ویژن کی اسٹوڈیو میں اس کے اسٹوڈیو میں ہی ریکارڈ کیے جاتے تھے. وہیں پہ ایکٹنگ ہوتی تھی، وہیں پہ سیٹ لگتے تھے، وہیں پہ گھر بن جاتے تھے، وہیں پر پراپر جو پی ٹی وی کے ڈائریکٹرز ہیں، پروڈیوسر ہیں، وہ ڈراموں کو ترتیب دیتے تھے. وہ سکون اب کہاں؟ کاش ہماری حکومت ہمیں کچھ اور تو نہیں دے سکتی، پی ٹی وی کے اچھے اچھے مقبول ڈرامے ہی دے دے، ہمیں وہ لکھاری دے دے جو امجد اسلام امجد، جو اصغر ندیم سید جیسے ہوں، وہی ہمیں نصیحت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور منو بھائی جیسے کیا طنز و مزاح پیش کرتے تھے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئیں، پی ٹی وی کا رواج ختم ہو گیا. پی ٹی وی ایک اندھیرا بن گیا، اندھیرا اجالا دکھاتے دکھاتے پی ٹی وی خود اجالوں کو بند کر کے اندھیرے کی طرف چلا گیا. پی ٹی وی کے ڈراموں میں خدا کی بستی پی ٹی وی کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے. جن اداکاروں نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا، وہ ساری زندگی ان کرداروں کے نام سے ہی پہچانے گئے. مرحوم قاضی واجد کہا کرتے تھے کہ خدا کی بستی کے راجہ کی شہرت آج بھی میرے ساتھ ہے. شوکت صدیقی کے تحریر کردہ اس ناول کو پہلی بار 1969 اور پھر 1974 میں دوسری بار ڈرامے کی شکل دی گئی. خدا کی بستی میں ایک مفلوق الحال مگر باعزت خاندان کے شب و روز کو موضوع بنایا گیا تھا، جو قیام پاکستان کے بعد ایک بستی میں آباد ہو جاتا ہے. اس ڈرامے میں زندگی کی تلخ حقیقتیں، کمزوروں کی بے بسی، طاقتور کے استحصالی رویے، مذہب کے ٹھیکیداروں کی منمانیاں، غرض ہمارے ہمارے معاشرے کا ہر رخ موجود تھا. اس لیے یہ ڈرامہ اپنے دور کا مقبول ترین ڈرامہ تھا. جن لوگوں کو ڈرامہ وارث دیکھنے کا موقع ملا ہے انہیں یاد ہوگا کہ ڈرامے کے نشر ہونے کے وقت بازاروں میں سناٹا ہو جاتا تھا. یہ شاہکار معروف رائٹر امجد اسلام امجد نے لکھا تھا. وارث جاگیردارانہ نظام کے نشیب و فراز کو دکھاتا تھا، اندرونی جھگڑوں اور اس سے جڑی ہوئی سیاست کی حقیقی تصویر پیش کرتا تھا، جس میں ذاتی مفادات کو ہر رشتے اور ہر شے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے. اس ڈرامے کے چودھری حشمت کو کیسے بھول سکتے ہیں، جس کا جاندار کردار محبوب عالم مرحوم نے ادا کیا. محبوب عالم نے وارث کے بعد دہلیز، سمندر اور اندھیرا اجالا میں بھی کام کیا، لیکن اپنے مداحوں کو وہ ہر روپ میں چودھری حشمت ہی نظر آتے تھے. اداکار فردوس جمال، اورنگزیب لغاری، جمیل فخری اور دیگر اداکار بھی اس ڈرامے کو اپنی زندگی کا لازوال ڈرامہ قرار دیتے ہیں. کاش ہمارے اس وقت کے جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، بہت سلجھے ہوئے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں. کاش وہ ہمیں قوم کو بہتر راستہ دکھانے کے لیے پی ٹی وی کے ڈراموں کو شروع کروا دیں اور پھر وہی ڈرامے بنے اور ایسے ہی رائٹرز ہوں جو ہمارا خیال ہے کہ قوم کا ذہن بدل سکتے ہیں. عطا تارڑ صاحب اب تو وزیر اطلاعات بن چکے ہیں. آپ کو نہیں زیادہ بولنا نہیں پڑے گا، پی ٹی وی کے ڈرامے ہی قوم کی عادات و اطوار اور ذہن کو بدل سکتے ہیں. ذرا سوچئے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب.